ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایسی دنیا میں جہاں پر دو ملکوں ویستالیز اور استانیہ کے درمیان سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ دن کی روشنی میں قتل کرنا اور ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا اس دنیا میں ایک عام سی بات ہے۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے پولیٹیکل افیئر میں مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ویستالیز کے سفارتکار کو قتل کر دیا گیا۔ ویستالیز نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں مشرق کی فار رائٹ پارٹی کا ہاتھ ہے جو چاہتی ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر کے ہم سے حکومت چھین لے، مطلب ایک مکمل عالمی جنگ۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا اور وہ جنگ ہرگز نہیں ہے۔ ویستالیز کی حکومتی عہدیدار یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک اسپائی ایجنٹ کو بھیج کر ساری انفارمیشن حاصل کرے تاکہ ممکنہ جنگ کو روک سکے، اور اس ایجنٹ کا نام ہے ٹویلائٹ۔ ٹویلائٹ پوری دنیا کے بہترین جاسوسوں میں سے ایک جاسوس ہے۔ وہ بیس بدلنے میں ماہر ہے، اس کی جاسوسی کی مہارت بے مثال ہے۔ جیمز بونڈ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب اس لیجنڈ کی بات آتی ہے تو یہ 100 چہرے بدلنے میں ماہر ہے، بے شمار جنگوں میں شامل ہو کر کئی جنگوں کو روک چکا ہے۔ اس کی سب سے اہم مہارت ہے کہ وہ اپنے مشن کو ہر چیز سے پہلے رکھتا ہے۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا جبکہ وہ شادی کا سوچ رہی تھی۔ حال ہی میں ٹویلائٹ نے ایک مشن کو پورا کیا جو کہ ایک منسٹر کی کسی بلیک میلر نے خفیہ تصاویر لی تھی۔ اس دوران وہ روبرٹ کے بیس میں رہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی مشن ختم ہوا اس نے اس نام سے جڑے تمام ثبوتوں کو جلا دیا، اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے اور اگلے مشن کی طرف چل پڑا۔ ایک جاسوس کے طور پر اس کی زندگی بہت مصروف ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کبھی بھی اصلی نام یا اصلی خاندان نہیں ہوگا۔ اسے اپنا اگلا مشن مل جاتا ہے جب وہ برلن نامی شہر کی طرف جاتا ہے۔ مشن بہت ہی سادہ ہے۔ اس کا ٹارگٹ دونوان ڈیسمونڈ نامی ایک شخص ہے جو کہ نیشنل ایکوالٹی پارٹی کا ممبر ہے۔ یہ شخص دونوں ملکوں کے درمیان امن میں رکاوٹ ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ٹویلائٹ کو اس کی جاسوسی کرنا ضروری تھی، تاہم اس کام کو پورا کرنے کے لیے ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ اسے شادی کرنا تھی اور بچہ پیدا کرنا تھا، اور اس بات کو بھی یقینی بنانا تھا کہ اس کا بچہ ڈیسمونڈز کے بیٹے کے ساتھ ایک اسکول میں شامل ہو تاکہ بچے کا استعمال کر کے وہ ڈیسمونڈز پر نظر رکھ سکے۔ یہ سب کچھ 7 دن میں کرنے کی ضرورت تھی، چاہے ٹویلائٹ کتنا ہی ماہر ہے۔ 7 دن میں بچہ پیدا کرنا یقینی طور پر کوئی آسان کام نہیں۔ شروع میں ٹویلائٹ تھوڑا سہم جاتا ہے مگر پھر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس امپاسبل مشن کو شروع کرتا ہے۔ جیسا ہی وہ استانیہ کے شہر برلن پہنچتا ہے، ٹویلائٹ اپنا نام لوئڈ فورجر رکھتا ہے جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے اور ایک گھر کا انتظام بھی کر لیتا ہے اپنی نئی فیملی کے لیے۔ فیملی ابھی اس نے حاصل کرنی ہے۔ گھر کے پیپر ورک کرنے کے بعد لوئڈ سیدھا یتیم خانے کی طرف جاتا ہے تاکہ اپنے لیے بچہ حاصل کرے۔ وہ ایک یتیم خانے کا دورہ کرتا ہے جس کا حکومت کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ وہاں کے بچے بہت ہی بری حالت میں ہیں لیکن لوئڈ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں کا کیئر ٹیکر بھی نشے میں دھت نظر آتا ہے۔ وہ شخص لوئڈ کو یتیم خانے کی سب سے ذہین بچی آنیا کے پاس لے جاتا ہے۔ مشن کے لیے لوئڈ ایسا بچہ چاہتا ہے کہ جو ہوشیار ہو اور کم سے کم 6 سال کا ہو۔ اسے نہیں لگتا کہ آنیا اس میں سے کسی میں بھی فٹ ہوگی، لیکن اسی وجہ سے آنیا اپنی پوری کوشش کرتی ہے لوئڈ کو امپریس کرنے کی، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کراس ورڈ سالو کرتی ہے جسے وہ اپنے دماغ میں حل کرتا ہے۔ اس سے لوئڈ امپریس ہو کر آنیا کو فوری طور پر اڈاپٹ کر لیتا ہے، مگر لوئڈ کو یہ نہیں پتا کہ آنیا ایک ٹیلی پاتھ ہے، ایک ٹیسٹ سبجیکٹ۔ آنیا اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کے ذہن پڑھ سکتی ہے۔ آنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ لوئڈ ایک جاسوس ہے تو وہ اس مشن میں اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے زیادہ پرجوش ہو جاتی ہے۔ لوئڈ اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور بعد میں وہ دونوں گھر کا سامان لینے بازار کے لیے جاتے ہیں۔ اس سب کے دوران لوئڈ کو اس بات کا احساس ہوا کہ جاسوسی کرنا بہت ہی آسان ہے اگر وہ پرورش کرنا ہو۔ رات کو لوئڈ سوچتا ہے کہ اس پوری سچویشن سے کیسا نمٹا جائے۔ آنیا بالکل بھی کام ٹائپ کی بچی نہیں ہے، وہ پوری طرح سے جاسوسی کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا وہ بھی اس کے پیچھا کرنے کی کوشش کرتی، اسے مزہ آتا اور وہ ایکسائٹڈ ہوتی۔ جب بھی اس کا باپ اس کی لوکیشن کو تلاش کرتا، لوئڈ کسی طرح اسے بند کرنے کا انتظام کر
لیتا ہے اور ایک ایڈریس کی طرف جاتا ہے جو اس کے پاس ویسٹالس سے ہے اور وہ استانیہ میں بھی رہتا ہے، فرینکلن اس کو آنیا کی پاسٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ پاس صرف 4 سالوں میں اسے گود لیا گیا تھا اور 4 ہی بار اسے واپس کیا گیا۔ وہاں گھر پر آنیا کے ہاتھ لوئڈ کا کانٹیکٹ بریف کیس لگ جاتا ہے اور اس سے وہ بے ترتیب سے سگنل بیچتی ہے اور ان سگنل کو وہ لوگ کیچ کر لیتے ہیں جن سے لوئڈ نے مانسٹر کی تصاویریں لی تھیں۔ ان کے لیڈر ایڈگار کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سگنل مشرق کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ اپنے بندے بھیج دیتے ہیں لوئڈ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے۔ وہ آنیا کو اغوا کر لیتے ہیں۔ جب لوئڈ گھر پہنچتا ہے تو 2 بندے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر لوئڈ ان کو آسانی سے مار دیتا ہے اور جلدی سے اس جگہ پہنچتا ہے جہاں آنیا کو بندی بنایا گیا۔ لوئڈ اپنے بیس بدل کر ان چوروں جیسا بن جاتا ہے اور بڑی مہارت سے آنیا کو وہاں بچا لیتا ہے۔ وہ آنیا کو باہر محفوظ جگہ چھوڑ کر واپس اندر آتا ہے اور اپنی گن ایڈگار کے سر پر رکھ کر اسے یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر دوبارہ اس نے اس کا پیچھا کیا تو وہ صرف اس کو قتل نہیں کرے گا بلکہ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ وہاں سے ایک لیجنڈ کی طرح باہر نکل جاتا ہے۔ باپ بیٹی پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انٹرنس ایگزام سے پہلے ان کو گھر بدل دینا چاہیے تاکہ وہ ایڈن کالج میں آسانی سے داخلہ لے سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کی کافی قریب ہو گئے۔ لاسٹ حادثے کے بعد آخر کار انٹرنس ایگزام سٹارٹ ہو گیا اور آنیا کو کچھ پتہ نہیں کہ اس نے پاس ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ دوسروں کے مائنڈ کو پڑھ سکتی تھی لیکن باقی بچوں کو بھی اس کی طرح کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کسی طرح آنیا کا لک کام کر گیا اور آنیا انٹرنس ایگزام میں پاس ہو گئی۔ اسی شہر میں کہیں اور جگہ ایک جوان 27 سال کی لڑکی یور پریشان ہے اکیلے پن سے۔ ایسا نہیں کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، ابھی حال ہی میں گورنمنٹ جوان سنگل لڑکیوں کو جاسوسی کرنے کے لیے بھرتی کر رہا ہے۔ یور نہیں چاہتی کہ اسے سٹی کونسل کے جاب سے نکالا جائے کیونکہ وہ ایک جاسوس ہے۔ اس دن اس کے دوست اسے گھر کی پارٹی میں بلاتے ہیں اور یور ہاں کر دیتی ہے۔ وہ اس پارٹی پر جانے کے لیے اپنے بھائی سے بھی جھوٹ بولتی ہے جو اس سے دور کہیں اور جگہ رہتا ہے اور بھائی کے علاوہ اس کی کوئی اور فیملی ممبر نہیں ہے۔ وہ یہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی میں جا رہی ہے۔ اب پارٹی کے لیے اسے ایک بوائے فرینڈ تلاش کرنا تھا جس سے وہ پورا دن پریشان رہی، لیکن یہ کوئی پہلا جھوٹ نہیں جو اس نے اپنے بھائی سے چھپایا۔ حالانکہ یور تو ایک جاسوس نہیں لیکن وہ ایک جانی مانی کانٹریکٹ کلر ہے جو تون پرنسس کے نام سے مشہور ہے۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز کے لیے جو ملک کی بہتری چاہتے ہیں لوگوں کو قتل بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سٹی کونسل میں ہی ایک عام ورکر کی طرح جاب کرنے کی ضرورت تھی۔ وہاں گھر میں لوئڈ اور فرینکی لوئڈ کے لیے ایک پرفیکٹ وائف کی تلاش کر رہے ہیں۔ لوئڈ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ ایک جاسوس کو اپنے ہی ملک سے ہائر کرتے، لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کسی ایسے کو سلیکٹ کرے جو ان کے مشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہو۔ آخر کار کسی کو سلیکٹ نہیں کر پائے۔ لوئڈ آنیا کو لے کر ایک ٹیلر کی دکان پر چلا گیا۔ وہاں پر یور بھی موجود تھی جو اپنے لیے ڈریس لے رہی تھی پارٹی کے لیے۔ یور اور لوئڈ کا جب آمنا سامنا ہوا تو لوئڈ فوراً سے اسے پہچان گیا اپنے ایک فائل رپورٹ سے۔ یور کو اندازہ ہوا کہ لوئڈ اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے پوچھا کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ لوئڈ جو ایک تیز جاسوس ہے جلدی سے بہانہ بناتا ہے کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے شرماتے ہیں اور یور کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید وہ اسے اپنا فیک بوائے فرینڈ بنا سکتی ہے اور وہاں لوئڈ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے، مگر جب یور لوئڈ کی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے تو اسے فوراً اپنے خیال پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی اپنے ضرورت کے لیے کسی کے رشتے کو خراب کرے۔ آنیا جب ایک نظر یور کو دیکھتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ کلر ہے، ایک کانٹریکٹ کلر ماں اور ایک جاسوس باپ، اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ جلدی سے یہ بتا دیتی ہے کہ اس کی کوئی ماں نہیں بغیر کسی کے پوچھنے کے۔ تو یور بھی ہمت کر کے لوئڈ سے پوچھتی ہے کیا وہ اس کا فیک بوائے فرینڈ بننے کی ایکٹنگ کرے گا، اور لوئڈ پوچھتا ہے کیا آنیا کی ماں بنے گی ایڈن کالج کے انٹرویو کے لیے؟ وہ دونوں مان جاتے ہیں۔ یور اسے اگلے دن پارٹی پر جانے کا بتاتی ہے۔ اگلے دن لوئڈ کو اپنا کوئی جاسوسی کام نکل آتا ہے اور وہ پارٹی کے لیے
वक्त पर नहीं पहुंच पाता। योर मायूस हो जाती है लेकिन लॉयड पर कोई इल्जाम नहीं लगाती। वो अकेली पार्टी के लिए चली जाती है तो उसके जेलस सो कॉल्ड फ्रेंड उसको ताना देते हैं। ताहम लॉयड वक्त पर पहुंच जाता है। वो थका हुआ था और उसके कपड़ों और जिस्म पर खून लगा हुआ होता है। वो ये बहाना बनाता है कि उसका पेशेंट दौरान इलाज उस पर बैलिस्टिक हो गया था। वो अपने आप को योर का हस्बैंड बताता है और योर को इस पार्टी से ले जाता है। बाहर दोनों का सामना उन्हीं बदमाशों से होता है जिनसे लॉयड डर कर आया था। दोनों उन गुंडों से काफी आसानी से डील कर लेते हैं। लॉयड योर के स्किल से बहुत सरप्राइज हो जाता है लेकिन उतना भी नहीं कि उस पर शक करे। अगले दिन योर फॉर्जर फैमिली का हिस्सा बन जाती है और इसी तरह झूठ और फरेब से बना सबसे ज्यादा रोमांचक खानदान बनता है। बाप एक जासूस, माँ एक कातिल और डॉटर टेलीपैथ। क्योंकि इनकी शादी एक झूठ है लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। लॉयड ने एक जाली शादी का सर्टिफिकेट भी तैयार करवाया जिस पर 1 साल पहले की तारीख थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। मिशन के लिए खानदान आखिरकार मुकम्मल हो गया। आनिया योर को घर दिखाने के बाद लॉयड ने इन दोनों को स्कूल इंटरव्यू के लिए होने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। जल्द ही ईडन कॉलेज पेरेंट्स और स्टूडेंट को एडमिशन इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला था और लॉयड चाहता था कि वो दोनों रेडी रहें, मगर वो जितना इनसे सवाल करता उतना उसे एहसास होता गया कि इसकी न्यू फैमिली को कुछ इल्म नहीं। मायूस होकर लॉयड फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर बाहर कुछ ताज़ा हवा खाने जाए। वो लोकल रेस्टोरेंट और यहाँ तक के दर्जी के पास भी नए कपड़ों के लिए जाते हैं। लॉयड इस बात से परेशान है कि वो अपने खानदान को वो नहीं बना सकता जो वो उनसे चाहता है। यहाँ तक कि वो अपने फैसले पर सवाल उठाने लगता है लेकिन वो इस पर रजामंद हो जाता है कि जो जिस तरह है वैसा ही बेहतर है। उसे अपनी सलाहियतों पर पूरा यकीन है। वापसी पर दोनों लॉयड और योर एक चोर को भी पकड़ते हैं। हालांकि वो अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं मगर आसपास के लोगों की मदद करने से खुद को नहीं रोक सकते। अगले चंद दिनों में खानदान आने वाले इंटरव्यू के लिए सख्ती से तैयारी करता है और आखिरकार में वो दिन आ जाता है। योर, लॉयड और आनिया इंटरव्यू के लिए वक्त पर स्कूल पहुंच जाते हैं। ईडन कॉलेज एक ऐसा नामवर स्कूल है जहां सिर्फ बेहतरीन और अमीर तरीन स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, जिसमें लॉयड का टारगेट डोनोवान डिसमंड के बच्चे शामिल हैं। स्कूल अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता है जब बात आए स्टूडेंट की सिलेक्शन की, मगर इसके बावजूद फॉर्जर फैमिली बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। स्कूल में दाखिल होते ही लॉयड को एहसास हुआ कि उन पर नजर रखी जा रही है। इंटरव्यू से पहले ही टेस्ट स्टार्ट हो गया था। जैसे ही सारी फैमिली सामने के दरवाजे से दाखिल होती तो टीचर का एक ग्रुप जिसे हेनरी हेंडरसन लीड कर रहा था खानदानों को एलिमिनेट करते जो गरीब नजर आता, घबराहट का शिकार नजर आता या मशकूक होता। हेनरी के नजदीक एलिगेंस एक अहम चीज है। हेनरी इसके लिए जुनूनी है। अगर किसी खानदान में एलिगेंस है तो वो ईडन के काबिल है, अगर नहीं तो वो मरने के काबिल है। जैसा ही लॉयड और उसकी फैमिली दाखिल होते हैं तो वो ईडन स्कूल को बनाने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। हेंडरसन उनके एलिगेंस को देखता है और फौरन अपने साथी टीचर से आनिया की फाइल उठाने को कहता है और उसकी खराब हैंडराइटिंग और टेस्ट पेपर को देखता है जो उसने दिया था जिसमें वो बड़ी मुश्किल से पास हुई। हेनरी अपने जल्दबाजी के फैसले से मायूस होता है और ये इरादा करता है कि वो इस खानदान को थोड़ा और जांच ले। सबसे पहले गटर में फंसे बच्चे लॉयड से मदद मांगते हैं जिससे लॉयड के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन लॉयड अपने साथ घर से एक एक्स्ट्रा जोड़ा लेकर आया होता है। क्या एलिगेंस है, हेनरी सोचता है, लेकिन वो अभी भी मुतासिर नहीं होता। वो फिर तमाम जानवरों को उनकी तरफ छोड़ता है जिससे लॉयड और योर बहुत तेजी से निमट लेते हैं और उनके कपड़े फिर से गंदे हो जाते हैं, लेकिन घबराहट की कोई बात नहीं। फॉर्जर फैमिली के साथ एक नहीं 2 एक्स्ट्रा जोड़े मौजूद हैं। इस मौके पर हेनरी पागल हो जाता है इस फैमिली के एलिगेंस को देखकर। टेस्ट का पहला पार्ट खत्म हो गया था और लॉयड जिसने कई बार कौम को बचाया, हजारों लोगों को बचाया और जोहरी हथियार बंद किए, फिर भी उसका ख्याल है कि आखिरी चंद मिनट उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा मुश्किल मिनट थे। लेकिन जो भी हो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और इस रफ्तार से आनिया को स्कूल में आसानी से दाखिला मिल जाएगा। इसके बाद असल इंटरव्यू शुरू होता है, लेकिन ये वैसा नहीं होता जैसा लॉयड सोच रहा था। वो जानता था कि इंटरव्यू लेने वालों में से एक स्वान सवालात के साथ कुछ परेशानी का बायस बनेगा। जब स्वान आनिया और योर को नीचा दिखाने लगता है तो लॉयड अपना कंट्रोल खो देता है। फिलाइट जो हमेशा हर चीज से पहले अपने काम को जरूरी समझता है, अचानक उसके दिल में अपनी फैमिली की जिम्मेदारी का एहसास जाग जाता है। वो अपना आपा खो देता है और इतनी जोर से
میس مارتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں سے اپنی فیملی کو لے کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو لوئڈ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے سارے منصوبے اب خطرے میں ہیں۔ پورا خاندان پریشان ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ اس بات کی امید بہت کم ہے کہ آنیا کو اب اسکول میں داخلہ مل جائے گا، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر پا رہا جو ہوا، خاص طور پر لوئڈ، جس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی ناکامی کا سبب نہیں بنے گا۔ جلد ہی رزلٹ کا دن آ اور پوری فیملی اسکول کی طرف نکلتی ہے رزلٹ چیک کرنے کے لیے۔ ان کا پورا سفر بدقسمتی سے بھرا ہوتا ہے۔ پہلے ایک کالی بلی ان سے پہلے روڈ کراس کرتی ہے، پھر آنیا کسی کے پوپ میں اپنا پاؤں رکھتی ہے۔ فیملی پھر بھی سوچتی ہے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسکول پہنچتے ہی ان کو پتا چلا آنیا فیل ہو گئی۔ ان کو اپنی مہینوں کی محنت ضائع ہونے پر مایوسی ہو رہی تھی۔ جیسا ہی وہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، ہنری ہینڈرسن ان کے پاس آیا اور لوئڈ کو بتایا، اگرچہ اس کی بدتمیزی نے یہ یقین بنا دیا تھا کہ آنیا کو ایڈمیشن نہ ملے، لیکن وہ اب بھی ویٹنگ لسٹ میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ مین لسٹ سے اپنی مرضی سے نکل جائے تو آنیا اس کی جگہ داخلہ کر سکتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک اچھی خبر تھی، لیکن ایڈن جیسا نامور اسکول میں کون بے وقوف پاس ہونے کے بعد چھوڑ دے گا؟ ہینڈرسن نے ان کو بتایا اگر آنیا کو اسکول میں ایڈمیشن ملا تو اسکول کی طرف سے ان کو کال آئے گی۔ اب گھر میں سب کال آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ایک کال ریسیو ہوتی ہے۔ لوئڈ بھاگتے ہوئے فون کی طرف جاتا ہے۔ جب فون پک کرتا ہے تو اسے ایک خوشخبری ملتی ہے کہ آنیا کی سلیکشن ہو گئی۔ تبھی فرینکی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور سب سے اپنا انٹروڈکشن ایز اے لوئڈ فرینڈ کرواتا ہے۔ پھر سب مل کر آنیا کی سلیکشن ہونے پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آنیا کو شو اسپائی وار پسند ہے تو لوئڈ اپنے سارے کریو ممبرز کو گھر بلانے کا انتظام کرتا ہے اور اصل قلعے میں ایک گیم ترتیب دیتا ہے جہاں پر اوریجنل شو کی شوٹنگ کی گئی تھی۔ ان سب میں لوئڈ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک جاسوس ہے اور ساری ایسی حرکتیں پرفارم کرتا ہے جیسے شو میں مین کیریکٹر پرفارم کرتا ہے، جیسا کہ اس کی بیٹی کی خواہش ہے۔ اگلے دن وہ سب آنیا کا اسکول یونیفارم دیکھنے چلے گئے۔ جب لوکل ٹیلر نے پوچھا یہ کون سے اسکول میں ہیں اور جب سنا کہ یہ ایڈن اسکول میں ہیں تو فوراً اسکول کے بارے میں بتانے لگی کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ بہت شرارتی ہیں اور بلنگ کرنا اس اسکول میں بہت ہائی ہے۔ یہ سب سن کر آنیا پریشان ہو گئی، مگر لوئڈ نے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد لوئڈ یہ بتا کر گھر سے چلا جاتا ہے کہ شام کو اس ٹیلر سے ڈریس لے آنا کیونکہ اسے شاید گھر آنے میں دیر ہو جائے۔ اپنی فیملی کو الوداع کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کنٹری کے کورسپونڈنٹ ہینڈلر کے پاس چلا گیا، یہ جاننے کے لیے کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اسے ہر حال میں ڈسمونڈ کے قریب ہونا تھا۔ پہلے تو ہینڈلر اس پر شدید غصہ تھی جو اس نے پورے کا پورا قلعہ رینٹ پر لیا، وہ بھی گورنمنٹ کے خرچے پر، مگر وہ کچھ زیادہ نہ کہہ سکی جب لوئڈ نے اسے ایک دوسرا بل دیا۔ پرائیویٹ اسکول بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ہینڈلر نے اسے ایڈن اسکول کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے اس اسکول میں ہونے والے خاص میٹنگ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایڈن اسکول میں تقریباً 2500 اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ جو خاص ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس سے لیڈ کرتے ہیں پڑھائی میں اور باقی چیزوں میں، انہیں امپیریل اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ تو لوئڈ کو ڈسمونڈ کے نزدیک ہونا یا ان میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے آنیا کو ڈسمونڈ کے بیٹے کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی یا امپیریل اسٹوڈنٹ کا سٹیٹس حاصل کرنا ہوگا۔ کیا آنیا یہ کر سکتی ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سٹوری کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو کو 100 لائکس ملے تو پارٹ 2 کو کنٹینیو کریں گے۔